فکر و فاقہ یعنی رزق اور روزگار نے آدھے سے زیادہ مسلمان لوگوں کو بے ایمان اور بے عمل بنا دیا ہے۔ اس لیے آج ہم آپ سے حرام کمائی کا قرآنی حل شیئر کریں گے اور ساتھ ہی 3 ایسے اوقات بھی بتائیں گے جن میں دعا کرنے سے آپ کی دعا فوراً قبول ہوگی۔ یہ 3 اوقات وہ ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے خود گارنٹی دی ہے۔ ان 3 اوقات میں اللہ تعالیٰ سے دعا لازمی کیا کریں، کیونکہ رب کائنات نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ ان 3 اوقات میں مجھ سے مانگا کریں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اگر ان 3 اوقات میں دعا مانگتے ہیں آپ تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ سب سے پہلے خود کو حرام اور مشتبہ چیزوں سے بچائیں۔ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی۔ یاد رکھو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا حلال ہونا سب کو معلوم ہے، اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کا حرام ہونا بھی سب جانتے ہیں۔ انسان کو چاہیے حلال کو اختیار کرے اور حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ حلال سے مراد نیک کام، اچھی گفتگو، حلال ذرائع سے کمایا ہوا مال وغیرہ شامل ہیں، اور حرام سے مراد کفر، شرک، جھوٹ، سود کھانا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، شراب پینا، کسی کا مال چھین لینا، کسی کے حق پر قبضہ کر لینا وغیرہ شامل ہیں۔ یاد رکھو، ان میں سے حلال چیزوں کو اختیار کرنے والا بنو اور حرام سے دور رہو۔ حلال پر قناعت کرنے سے اللہ تعالیٰ برکت بھی دیتا ہے، نیک اعمال کی توفیق بھی عطا کرتا ہے۔ جب انسان کی غذا حلال ہوتی ہے نا، تو نیک اعمال کی توفیق اسے خود بخود ہونے لگتی ہے، اور جب غذا ہی حرام ہو تو انسان نیک ارادے کے باوجود بھی نیکی سے محروم ہو جاتا ہے۔ مختلف احادیث سے پتہ چلا ہے کہ جس شخص کا کھانا پینا حرام ہو، اسے دعاؤں کی قبولیت کی بھی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو طویل لمبا سفر کرتا ہے، پریشان حال ہے، اور اس کے بال خاک آلودہ ہو رہے ہیں۔ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے، یا رب، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، یعنی دعا پر اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے۔ اس کی ظاہری حالت سے مسکنت عیاں ہے، قابل رحم شخص لگتا ہے۔ ایسی حالت میں اس کی دعا قبول ہونی ہی چاہیے۔ قبولیت کے ظاہری اسباب بھی موجود ہیں، جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جس کا جسم حرام کی روٹیوں سے پلا ہو، دوسروں کا دل دکھاتا ہو، غیبت کی بیماری میں مبتلا ہو، کس طرح ایسے شخص کی دعا قبول ہو بھلا؟ لوگوں کو ہمیشہ شکوہ رہتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے ہر شخص کو اپنے حال پر غور کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ میں کتنا حلال کماتا ہوں اور کس قدر اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہوں۔ اب جانتے ہیں وہ 3 اوقات جن میں دعا رد نہیں ہوتی۔ ان تینوں اوقات کی گارنٹی اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا بھی قبول ہو تو صبح کے وقت اور عصر کے بعد اور رات کے وقت اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرو اور اللہ پاک سے دعا کیا کرو۔ رب کائنات کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرو۔ اللہ پاک آپ کی ہر صورت مدد فرمائے گا۔ سب سے پہلا وقت فجر کا ہے۔ فجر کا وقت انتہائی قیمتی ہے۔ اس وقت آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، اور جو لوگ اس وقت ذکر و اذکار میں مصروف ہوتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔
فجر کا وقت آسمان سے فرشتے اترنے کا وقت ہے، بلکہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں یعنی فجر اور عصر ادا کر لیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یاد رکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر اور عصر ادا کر لینے والے کو جنت کی بشارت سنائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے گا اسے آدھی رات کی عبادت کا ثواب ہوگا، اور جو شخص صبح فجر بھی ادا کرے گا تو اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب ہوگا۔ رزق میں تنگی، ہر وقت کی پریشانی، جتنا بھی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ ساری پریشانیاں اسی سبب ہیں کہ صبح کی نماز کا اہتمام نہیں ہوتا۔ سردیوں میں اکثر لوگ سردی کا، جبکہ گرمیوں میں اکثر لوگ راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ کرتے ہیں۔ اسی سبب صبح نماز کا اہتمام نہیں کرتے، جبکہ یاد رکھو کہ اللہ کے ہاں یہ بہانہ قابل قبول نہ ہوگا۔ صبح کے وقت فرشتے رزق بانٹتے ہیں۔ جو انسان صبح کی نماز ادا کرتا ہے تو سارا دن اس کا خوشی اور اطمینان سے گزرتا ہے۔ دعا ہے اللہ آپ تمام کی مشکلات کو پوری طرح سے ختم کر کے پرسکون طویل عمر عطا کرے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔